وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، لا راد لما قضیت لہ۔ جب اللہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے تو اس اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین میں دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور آئندہ بھی آنے والی قیامت تک مختلف نسلیں، مختلف شکلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کی گواہی دیتے رہیں گے کہ جس نے بھی اس دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جس عظیم شخص کا نام لیا، آپ نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جس نے بھی عمل کیا، ایسی قوموں کا، ایسے لوگوں کا، ایسی جماعت کا، ایسے قبیلوں کا یہ جہان بھی بنا اور آخرت والا جہان بھی بنا۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ مانا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کا اللہ نے ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا دیا۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کس انداز میں کیا۔ آپ تابعین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے نبوت اور رسالت کو کس انداز میں تسلیم کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی مختلف آیات اپنے بندوں کو بتا کر اپنی قدرت اور طاقت کا سکہ منوا رہے ہیں۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ترجمے سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے کو دیکھیں تو قرآن پاک پوری امت کو مخاطب کر کے کچھ باتیں عرض کر رہا ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی ذات نہ کوئی صفات میں وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ تنہا تنہا بادشاہ ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ سارے بولیں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ تحت الثری کا بھی مالک ہے۔ تحت الثری کا مطلب زمین کے اندر کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ میں اس کا مالک نہیں ہوں، آپ لوگ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کے ارادے کا فیصلہ کرتا ہوں، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی میرا فیصلہ چلتا ہے، حکم چلتا ہے، اور بعد میں بھی میرا حکم چلتا ہے۔ اور میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر میں بھی میں ہوں، باطن میں بھی میں ہوں، اول میں بھی میں ہوں اور آخر میں بھی میں ہوں۔ آپ علماء کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں جنہوں نے اللہ کی ترجمانی کی ہے، ان علماء نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں، جس کی بادشاہی کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی مخلوق کی تو کوئی حد ہے لیکن اس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ۔ لا یستعین بالشیء، مجھے مدد کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ایک آدمی کی ہو، دو آدمیوں کو ہو، تین آدمی کی ضرورت ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یضرہ شیء، مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کو بھی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں پھر رہے ہیں، جنت میں تو ہے نہیں، یہاں مصیبتیں بھی آنی ہیں، پریشانیاں بھی آنی ہیں، تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ولا ینفعہ شیء، مجھے کوئی چیز نفع بھی نہیں دے سکتی اور میں نفع کا محتاج بھی نہیں ہوں۔ آپ کو کوئی نفع دے دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یحزب عنہ شیء،
کوئی چیز میری آنکھوں کے سامنے چھپ نہیں سکتی اور چھپ کر بھاگ نہیں سکتی، اور کہیں سمندر کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلِ السَّوْدَاء، میری بصارت اتنی کامل ہے کہ اگر رات کے وقت پہاڑ کے اوپر اگر جو ہے وہ کالے رنگ کی بھی چیونٹی ہو جائے، مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں، اگر رات کے وقت بھی وہ چل رہی ہو تو اس کے چلنے سے جو لکیریں پڑ رہی ہوتی ہیں اس پہاڑ کے اللہ فرماتے ہیں اپنی بلندی پہ روک دیا لا یحویہ مکان، مجھے مکان کی ضرورت ہوتی ہے رہنے کے لیے، سمجھ آئیے، آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی کمرے کی چھت کے لیے، اگر آپ اس پہ نہیں بیٹھیں گے آپ کو سکون نہیں ہے، سورج کی روشنی اور کرنیں آپ تک پہنچے گی آپ کو تکلیف ہوگی، بارش ہوگی چھت نہیں ہوگی تو پریشانی ہوگی مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہونے کی، اور پھر لا یشتمل علیہ الزمان، اللہ فرماتے ہیں نہ میں ماضی کا محتاج، نہ میں حال کا محتاج، نہ میں مستقبل کا، میں ماضی کا بھی محتاج ہوں، آپ بھی ہیں، حال کے بھی ہیں، مستقبل کے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لا یحسبن اللہ غافلا، میں نے بنا کر میں کسی ایک چیز سے بھی غافل نہیں، سبحان لا یحویہ مکان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر ایک چیز کو میں نے اپنے اندازے سے بنایا ہے، پھر بنا کر خبیر بکل شیء، ہر چیز سے باخبر بھی ہوں، پھر خالق کل شیء، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد ساتھ فرمایا مالک کل شیء، میں ہر چیز کا مالک ہوں، پھر یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے اندر کے خزانوں کا بھی میں مالک ہوں، اس کا بادشاہ ہوں، اور خشکی کا میں بھی مالک ہوں، جو زمین کے اوپر ہر چیز ہے وہ میرے تابع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُمِيتُ الْخَلَائِقَ، میں پوری کائنات کو مار کر خود میں موت سے پاک ہوں، سبحان اللہ، بے شک میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ یہ ساری آیات قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ پھر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رب المشرق، یہاں واحد کا صیغہ بولا ہے کہ میں مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی رب، پھر آگے تسمیہ کا بولا مشرقین والمغرب ہے کہ میں مشرقین کا بھی رب ہوں اور مغربین کا بھی رب ہوں، آگے پھر جمع کا صیغہ بولا مشارقی والمغارب کہ میں مشارق کا بھی رب ہوں اور مغارب کا بھی رب ہوں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت میرے ہاتھ میں ہے، ان الحکم الا للہ، دنیا کے اندر بھی میرا حکم چلے گا اور آخرت میں بھی میرا حکم چلے گا۔ یہ ساری آیات مجھے اور آپ کو اللہ سنا کر فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا حقیقی بات، اس کو مانو اور اس کی مانو اور اس کے نبی کو مانو اور اس کے نبی کی سیرت پہ چلو، تمہیں رب کی غلامی بھی نصیب ہو جائے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی نصیب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کو اللہ کی پہچان کیسے آئے گی؟ ان آیات میں ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ اپنی کتاب میں اور لانئی کتاب میں، بے مثال کتاب میں، عمدہ کتاب میں، منزل من اللہ کتاب میں کیا فرما رہے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن کی آیتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، وہ بھی تو گھروں سے نکلتے تھے دین کی اشاعت کے لیے، میں نکلتا ہوں 2 دن کے بعد باپ یاد آ جاتا ہے، ماں یاد آ جاتی ہے، بہنیں یاد آ جاتی ہے، بھائی یاد آ جاتا ہے، لیکن آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جناب جب گھر سے دین کے لیے نکلتے تھے اپنے بچوں کو بھلا دیتے تھے، اپنی اولادوں کو بھلا دیتے تھے۔ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ سفیان ابن عیینہ، یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے یہ تقریباً مفسر حضرت فرماتے ہیں 12 یا 13 سال کی ان کی عمر ہوگی، اپنی ماں کے پاس آئے، کہا اما جان میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ نے دین اپنے نبی کو دیا ہے وہ دین میں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نبی پاک کا کلمہ بھی حاصل کروں، پڑھوں بھی صحیح اور یہ دین امت تک پہنچا۔ تو اس زمانے کی مائیں بڑی صبر والی ہوا کرتی تھی، آج کوئی بچہ گم ہو جائے تو ماں سے پوچھو کتنی بڑی پریشانی اس کو لایا کرتی ہے، اس زمانے کی مائیں بڑی صبر والی ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا دین کی شاید کے لیے جا رہے ہو؟ تو میں کوئی بات نہیں، جاؤ، 12 سال کی عمر کا لڑکا ہے، گھر سے نکل رہا ہے اور اس کی والدہ گھر کے دروازے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، اب مستقبل کی طرف نظریں ہے کہ کب واپس لوٹے گا، کب آئے گا کہ میں اس کا دیدار کروں گا۔ سامان اٹھایا اور گھر کے لیے جا رہے ہیں اور والدہ دعا دے رہے ہیں یستودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، یہ دین یہ دعا دے رہے ہیں اور وہ چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ والدہ گھر بیٹھی ہے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 سال 2 سال، سفیان ابن عیینہ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو کہاں ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے اس وقت فون کہاں ہوا کرتے تھے کہ کسی کو فون کر کے پوچھ تو رہے کہ سفیان ابن عیینہ کہاں چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ 22 سال کے بعد سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین ہے اور رات کا وقت ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ آدھی رات کے بعد ان کی والدہ کی آنکھ کھلی اور دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دروازہ نہیں کھولا۔ اس ماں نے کہا کہ کون ہو؟ سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فقط میں نے نہیں کہنا، آپ بھی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہہ رہے ہیں تو قرآن نہیں کہہ رہا رضی اللہ عنہ ورضوان، یہ رضی اللہ عنہ ورضوان کسی تابعی کے لیے بولا جاتا ہے، صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے نا، تو آپ بھی کہہ دیا کرو، اسی مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اماں آپ کا بیٹا سفیان بن عیینہ 22 سال کے بعد اپنی والدہ کی زیارت کے لیے آیا اور دین مکمل حاصل کر کے آ چکا۔ بات بڑی عجیب و غریب ہے میری طرف سے۔ فرمایا کہ بیٹا دروازہ نہیں کھلا، وہ اندر ہے اور بیٹا باہر کھڑا ہے۔ میں بیٹے 22 سال پہلے میں نے تجھے ایک لفظ کہا تھا اور تو نے بھی کہا تھا کہ اماں میں دین کی اشاعت کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دینا، اور آپ بھی شرعی مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں چیز وقف کر دی جائے اسے دوبارہ لیا جاتا ہے، وہ تو وقف ہو جاتی ہے، اسے حاصل نہیں کیا جاتا۔ فرمایا بیٹے ذرا 22 سال پہلے وہ منظر کو یاد کرو، تم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اللقاء یوم اللقاء۔ فرمایا بیٹا جہاں سے آئے ہو وہاں واپس جاؤ، دین کی اشاعت کے لیے نکلو، مجھے بھول جاؤ، تیری اور میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، دنیا میں مجھ سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ 22 سال کے بعد اس کی والدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کی۔ یہ مسجد ایسے آباد ہوتے ہیں، یہ مدارس ایسے آباد ہوتے ہیں، دنیا کے خطے خطے میں جا کر دیکھو، سمندروں کے اندر جزیرے ہیں، وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کہ آپ لوگوں کا کمال ہے؟ کیا یہ میرا کمال ہے؟ کیا یہ آپ کی دولت کا کمال ہے؟ یہ میری دولت کا کمال ہے؟ نہیں، یہ ان نبی پاک کے صحابہ کی قربانیوں کا کمال ہے کہ ایک صحابی مدینہ کا پیدا ہونے والا ہے، حضرت نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مدینہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو ان کی قبر الجزائر کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ کہاں مدینہ عرب کی سرزمین اور کہاں افریقہ کی ریاست حبشہ جہاں کالے لوگ بستے ہیں، ان میں پہاڑوں کے اندر حضرت نعمان بن مقرن کی وہاں قبر بنی ہوئی ہے۔ ان سے جا کر پوچھو تم یہاں کیوں مرنے کے لیے آئے تھے، تو تمہیں قبر سے آواز آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اعلان کر کے بتایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جس صحابی نے اور جس میرے امت نے میرے کلمہ امت تک پہنچایا اور قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لایا۔ آپ یہ قربانی یہ صحابہ کرام کی قبر کا نیٹ ورک ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بتاتا ہے ایک صحابی کی قبر کہاں بنی ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام صحابی ہیں، بہت کاٹا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ تیونس میں مدینہ میں رہنے والے، تیونس کہاں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ روم ہے، روم ایشیا یورپ کے ملک ہے، اس کے جہاں سمندر گزر رہا ہے اس سمندر کے کنارے اس حضرت جو ہے وہ اس صحابی کی عقبہ بن نافع کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے۔ یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور کئی ریاستیں اور سرحدیں اور کئی پہاڑ عبور کر کے وہاں ان کی اپنی قبر بنوا کر بیٹھتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ان کے پاس نہیں تھا؟ ایک ایک صحابی رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے موت ہے تو نبی کے شہر میں آئے، عمر کہہ رہے ہیں مجھے موت ہے تو نبی کے شہر میں، خلفائے اربع اور سارے جلیل پر صحابی کی یہ تمنا۔ لیکن عقبہ بن نافع تیونس کے وہاں کا جو ہے وہ روم کے اور وہاں تیونس کے سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان صحابہ کرام آپ اردن میں چلے جائیں، اردن عرب کا ملک ہے، وہاں 10,000 صحابہ کی قبر ہے۔ ملک شام میں چلے گئے، وہاں دمشق کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر، اور وہاں بھی اس پورے ملک میں 10,000 صحابہ موجود، اور فقط مدینہ کے ایک عظیم اور پرانے قبرستان جنت البقیع کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے جو ہے وہ اس کے قبرستان کی کئی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے زیارت کی ہے۔ وہاں اس ایک قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، ایک قبرستان میں۔ یہ سارے صحابہ کے قبروں کا نیٹ ورک آپ کو روئے زمین میں نے کابل میں افغانستان کے تاریخ جو آج کی دارالحکومت وہاں 70 صحابہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے قبریں دیکھی۔ یہ لوگ وہاں کیا کرنے کے لیے گئے؟ پہاڑوں کو گزار کر غاروں کے اندر، اور کہاں کہاں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور کلمے کو امت تک پہنچایا۔ آپ کہاں سے چل کر اللہ کے گھر میں آئے، مدارس میں آئے، دینی ادارے کے اندر آئے، کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اجمعین نے جو سبق دین کا اپنے نبی سے سیکھا تھا وہ سبق آج ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ سبق امت تک ہم نے پہنچانا ہے۔ کیسے میرے بھائیو؟ ایسے نہیں جیسے آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن غیبت کر رہے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن حسد اسی طرح ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے، منافقت ہمارے اندر ہے، ہر قسم کی لاجوابی کمیندی ہمارے اندر ہے۔ تو کیا ہم ان تمام غلط حرکتوں کے باوجود کیا میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں؟ کیا عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے عاشق ہوتے ہیں؟ عشق سیکھنا ہے تو 10,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی فضیلت بیان نہیں کی، سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے انی لا اعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي باب من ابواب الجنہ الا قال مرحبا مرحبا ہے تشریف مبارکہ۔ فرمایا میں ایک بات کو جانتا ہوں، اس کی نسلوں کو جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے 8 دروازوں کے پاس گزرے گا ہر دروازہ اسے پکارے گا اور کہہ کر کہے گا کہ اے صدیق آپ اپنا مبارک قدم یہاں بھی لگا دے تاکہ جنت کے دروازوں کو بھی یہ اعزاز مل جائے کہ صدیق اکبر کا قدم یہاں بھی لگا۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کتابوں میں کہ دائیں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو گھوم کر سامنے ہے فرمایا ان ھذا المرتفع شانہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی شان والے کون ہے جس کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کس آدمی کا نام لے رہے ہو؟ آقا نے فرمایا سلمان فارسی، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہوگا، جنت کو آٹھ دروازے اس شخص کو، اس عظیم انسان کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ابو بکر آپ یہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں تاکہ یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ! بھائیو یہ فضیلت ابو بکر صدیق کو مل سکتی ہے تو مجھے بھی مل سکتی ہے، آپ کو بھی مل سکتی ہے، لیکن کیسے ملے؟ صحابہ ایسے زندگی گزاریں گے۔ آج ہم نام کا مسلمان بنے اپنے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا اور کیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو مقصد کا پتہ تھا کہ کس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے لیکن ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم فقط اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ نبی دیا ہے کہ جس کی نبوت کی گواہی فقط انسانوں نے نہیں کائنات کی ہر مخلوق نے دی۔ سبحان اللہ! انسانوں نے دی ہے، جنات نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، حیوانوں نے دی ہے، جانوروں نے دی ہے، نباتات نے دی ہے، جمادات نے دی ہے، ساری انسانیت نے دی ہے۔ اور ایسا عظیم رسول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کی مثالیں تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ لو اور حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو مدینہ کے نام یہودیوں میں سے ان کا سب اول پہ نام آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا جب چہرہ دیکھا تو گواہی دی آپ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جی ہاں میں نے بڑے عظیم چہرے دیکھے، آقا آپ جیسا چمکتا دمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کا نتیجہ تو نکالو نا، چہرہ تو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ میں آگے ہاتھ بڑھا رہا ہوں، آپ نبوت کا کلمہ پڑھیں میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ! آپ حضرت تمیم داری کی مثال عیسائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، اور ہم یہاں 20 سال مدرسوں میں دھکے کھا رہے ہیں لیکن دین کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام تک کچھ نہیں، دین تک کچھ نہیں ہمارے سروں میں۔ ٹوپیاں پہن لیے، رومال پہن لیے اور کپڑے پہن لیے اور وضو کر لیا، مسجد میں جانا کس لیے جا رہے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے، کچھ پتہ نہیں، بس نماز پڑھ کے یہ نماز ہے کیا؟ ایسی نماز صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے کہ ایک مکھی آ جائے تو ہم کبھی ادھر ہاتھ اٹھانے کبھی یوں اٹھائے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ 3 مرتبہ مسلسل ہاتھ اٹھانے سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز آپ دیکھ رہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے 3 سے 3 مارا، 70 کی ایک تیر انسان کو لگ جائے تو شاید ایسے ہی ختم ہو جائے، لیکن 70 تیر لگے پیٹھ کے پیچھے، نماز نہیں پڑھی اور سلام پھیرا ہے، صحابی بھاگے ہوئے ایک ایک تیر نکالا اور سارے خون آلودہ، اور فرمایا کہ علی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو تکلیف کر رہی ہے، یہ 70 تیر دیکھو تو صحیح خون آلودہ ہے۔ فرمایا مجھے کیسے تکلیف ہوتی؟ میں نے اللہ اکبر پڑھ کر نماز پڑھنی شروع کی اور میں نے الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور مجھے قرآن پڑھتے ہوئے اتنا نماز میں مزہ آ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی برکت سے میرے سامنے جنت کے نظارے کر دیے۔ میں تو نماز میں جنت کو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا میرے ساتھ۔ سبحان اللہ! میرے بھائیو ایسے
ایسی نماز اگر اس مسلمان اور اس امت محمدیت کے اندر زندہ ہو جائے، خدا کی قسم ہر مردہ چیز بھی اللہ نماز کی برکت سے زندہ کر سکتا ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ نماز نہیں ہے، یہ تو بس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اپنی پکڑ سے بچایا ہوا ہے، ورنہ جو کام پچھلی قومیں کیا کرتی تھی ہم اس سے بھی بدتر گناہ کرتے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، لیکن کیوں اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 1450 سال پہلے چلی جائے، میدان عرفات کی طرف دیکھو، جون کا مہینہ ہے، سورج سر پر ہے، 6 گھنٹے میرے نبی نے اس امت کے لیے دعا کی۔ یہ اس دعا کا کمال ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، آپ بچے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ جو ہے ان عظیم لوگوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کیسے انہوں نے یہ دین امت تک پہنچایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں اور یمن کے راستے سے گدھے پر سوار ہیں۔ حضرت نباتہ بن یزید نخعی یہ تابعی ہیں، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جو اسے تابعی کہتے ہیں۔ یہ گدھے پر جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچانے، مدینہ سے نکلے اور یمن کی طرف جا رہے ہیں، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف، راستے میں گدھا مار دیا، فوراً دریا میں آئے، وضو کیا اور اسی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی مضبوط انداز کے ساتھ اور اتنے انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ میں جس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں اور جس رب کی رضا کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے سلام پھرنے کے بعد میرا اللہ میرے اس مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھائے۔ نماز پڑھی اور صرف اتنی دعا کی ہے کہ یا اللہ، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور مدینہ بھی تیرے نبی کا شہر ہے، میں گدھے پہ سوار ہوں اور میں تجارت کے لیے نہیں جا رہا، تیرے نبی کا کلمہ پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، سفر لمبا ہے، گدھا مر گیا، میں جس پہ مجھے گدھا چاہیے۔ یہ دعا مانگی، دعا اس طرح تو نہیں مانگی، لیکن انہیں یقین تھا کہ میں جو اپنے رب کو سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، ان کے ہاتھ میں جو عصا کی لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، وہ اٹھایا اور اس مردہ گدھے کو لاٹھی مار کر کہہ رہے ہیں کہ اٹھ اللہ کے نام سے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، جو نماز انہوں نے پڑھی تھی اس نماز کی برکت سے اللہ نے اس کے اس لفظ بولے ہوئے لفظ کی وجہ سے اس گدھے کو فوراً اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے کھڑا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ نماز کا کمال ہے۔ نماز آج ہماری ہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں کتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی بھی لعنت کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت کے مستحق، ہمیں لعنت نظر تو نہیں آتی لیکن پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے بدکرداری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جو اللہ کے گھر کا لحاظ نہیں کرتا، اس سے بڑا کائنات کا بدترین انسان بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، قرآن کے اندر آپ کی فضیلت، احادیث میں آپ کی فضیلت، اکابر علماء نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا۔ اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی شخصیت کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ آپ گھر کو چھوڑ کر جہاں آئے ہو، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہو، تو جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو اپناؤ، اس مقصد کو حاصل کرو۔ فقط کتابوں کو ہاتھ لگانے سے آپ حضرت لاہوری نہیں بن سکتے، آپ کے بغیر وضو کے تفسیر پڑھنے سے آپ امام التفسیر نہیں بن سکتے۔ جو دین، جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پڑھا، جس انداز کے ساتھ پڑھا، جس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، جس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے، جس ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو حاصل کیا، یہ دین آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روئے زمین کے جس خطے میں چلے جائیں، آج جہاں بھی تمہیں مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے، آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ جو طریقہ امت تک کلمہ پہنچانے کا اور صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا وہی ہم اختیار کریں۔ جو دین ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، کئی علاقوں میں ایسا لوگوں کا واسطہ اسکول کو ساتھ خانیوں پہ ہوتا ہے کہ جو 90 سال کے لوگ، 95 سال کے لوگ، لیکن انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ساری زندگی کہاں پر بات کر رہی ہوں؟ تو کس نے سکھانا ہے کلمہ؟ آپ لوگوں نے سکھانا ہے۔
آپ لوگوں نے جا کر سکھانا ہے قیامت کے دن اگر بغیر کرنے کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور بغیر کرنے کے وہ مر کر چلے گئے جس میں کس کا قصور ہے ہمارا، اور وہی قیامت پوری انسانیت وہاں جمع ہوگی، سب کے سامنے انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو کیا ہم جواب دیں گے؟ ہم کسی استاد کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ جائے کہ مقاعدات کا خالق اور مالک پوری انسانیت کے سامنے ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے تو مدارس کے اندر 20-20 سال گزارے تھے، لوگوں تک دین کا کلمہ پہنچایا تھا، دین کی باتیں پہنچائی تھی، ہم کو اس 4 دیواری کے اندر 6 ایکڑ رقبہ یا 8 ایکڑ رقبہ ہوگا جس کے اندر اپنی ذات پر بھی اسلام اور دین نافذ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم لوگوں کو نبی پاک کا کلمہ دیں ان کو سکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں آپ یہ میری باتیں چاہے آپ مجھ سے 2 گھنٹے کے بیان کروا لیں میں کر دوں، لیکن مزہ تب آئے کہ جو میں نے باتیں کی اس پر میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کریں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے طلباء بڑے حضرات بیٹھے ہیں میرے اس 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بیان کا نتیجہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ لوگ دین کے پیاسے ہیں، لوگ اسلام کے پیاسے ہیں، لوگ کلمے کے پیاسے ہیں، اس کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے کون اللہ کے راستے میں نکل کے اپنا نام کون لکھا؟ سب سے